وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی، سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں، 2 نمبر لوگ جو اترے میں. اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر، ٹونٹ کے طور پہ کی تھی، نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے. اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا. یہ بتایا ہوا تھا. اس کو انہوں نے کہہ دیا قرآن گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ. یہ تو لکھے نہیں. یضل بہ، اللہ نے اس مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کن کو گمراہ کر دیا؟ جو لوگ اس مثال کو نہیں ماننا چاہتے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کو. اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل گئی. جس طرح قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے. جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہونے سے کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے. یعنی جو بات ماننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا. اگر کسی کا ایمان نہیں بڑھ رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں ایسے گمراہ ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں، اور یہ زیادہ تر مسلمان ہی کہتے ہیں. تو اپنے ایمان کی فکر کرو. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ قرآن حکیم میں جو اللہ نے مختلف جگہ پہ فرمایا ہے کہ جو گمراہی کے پیشوا ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے. تو اگر کسی بریلوی سے پوچھے کیا اس سے مراد احمد بریلوی صاحب ہوں گے، کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ تو دیوبندیاں دے بارے ہے. دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے احمد بریلوی کے بارے میں. اور یہ کہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھا ہے. نہ تسلی ہو تو المحند علی المفند اور حسام الارمین پڑھ کے آپ دیکھ لیں. شیطانی لشکر کہہ دیا ہے. کتا تے شاہی کوئی نہیں، شیطانی لشکر. شیطان سے بڑا تو اللہ کا کوئی دشمن نہیں نا. اس پلانٹ ارتھ پہ، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گمراہ شخص اگر کوئی ہے نا، شیطان ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں، صرف ہم نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے پبلک کے سامنے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور
اس بات کے اوپر کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ بولے، کہ ان کو للکارے کہ یار یہ کیا بات تم کر رہے ہو، یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ کیا یہ قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ ایک آیت تھی، انہوں نے جو میں نے اس کا بھی کھول دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے۔ اللہ نے کہا جو قرآن کو نہیں مان رہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے اسی آیت کے اندر، یہ کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے۔ پرانی عادتاں نے نا جی، پوتڑیاں دے وگڑے نے، انجینئر صاحب دے کلپ نہیں کاٹ رہے، انہوں نے اللہ دے بھی کلپ کٹے ہوئے نے۔ یضل بہ کثیرا، اور ظالم انسان، کیا تجھے قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ کتاب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اور صحیح بخاری میں ہے محمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے لوگوں میں حق اور باطل کے اندر۔ تو دیکھ لیں، نہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھیں تو کہتے جی پیچھے اللہ رسول ہی ہے۔ ہاں، اللہ رسول پیچھے رکھنے واسطے نہیں ہے، اگے رکھنے واسطے ہے، پیچھے اللہ ہی رسول ہے۔ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چندے کھائے ہیں تم لوگوں نے، جدادیں بنائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دھوکہ دے کر لوگوں کو، مکے اور مدینے کے نام کی آوازیں لگا کر تم نے سواریاں سوار کی، لیکن پھینکی جا کے بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں، بریلی میں۔ غداری کی ہے تم لوگوں نے، اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بلائے بھی کتنی بڑی چھوڑ دی ہے۔ جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔